میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہے، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام، بنانے کو تیاری تھی، دعائیں مانگ رہے ہیں بڑی لمبی لمبی، ایک ایک گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر مانگی جا رہی ہے تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد۔ یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جاتی، ہو کون تم؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجیے اہل کتاب سے تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ یہی بات اپنے بارے میں سمجھیے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، دفع ہو جاؤ۔ تم پڑھو قنوت نازلہ، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ڈھاکہ فال ہو گیا، روتے رہے، چیخ چیخ کر پکارتے رہے، حرمین میں پکارتے رہے، سنا اللہ نے۔ ابھی مرا ہے وہ جگجیت سنگھ اروڑا، جس کے سامنے یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، آپ کے جرنیل ٹائیگر نے اپنا جو ہے ریوالور پیش کیا تھا۔ جگجیت سنگھ اروڑا یہی کا تھا، گجرانوالے کا۔ بہرحال ابھی ایک امید ہے، جب تک بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ پہلے تو میں امید افزا باتیں آپ کو بتا دوں۔ احادیث صحیحہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور یہ اتنی پختہ حدیثیں ہیں کہ جو شخص ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پڑھ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ہم نے نوید خلافت کے نام سے 4 ورقہ بہت لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ غلطی ہوئی ہے، آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا 200-400 آپ کو تقسیم کرنے کے لیے۔ دوسرے اشارے ہیں، یہ پہلی بات تو ایسی ہے 100% کہ جس میں شک نہیں مجھے، جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر تل گئے۔ عیسائی یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں وہ یہودی زائنسٹ، اور یہودیوں کا اصل اعلی کار ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، برطانیہ کے لوگ اور یو ایس اے کے پروٹیسٹنٹس، جنہیں کہا جاتا ہے کرسچین زائنسٹ۔ یہ زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے میں۔ اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ مقابلہ آنے والا ہے، اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا۔ حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان، کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں۔
لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے۔ فوجیں جائیں گی کسی مشرقی، اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں۔ پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے۔ یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ بش تلا ہوا ہے، اسرائیل تلا ہوا ہے، یورپ تلا ہوا ہے۔ اسلام کو ہم ختم کریں گے۔ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتے، رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، nothing doing, there can be no compromise، ہمیں ختم کر کے رہے۔ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی، حضور الیکشن کے ذریعے سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے، بلکہ آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک ایران کے اندر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ انقلاب ہوتا ہے، جانے دینی پڑتی ہے۔